تمہارے شوہر کا کہنا ہے کہ تم کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہو۔ رات کے پہر تم اپنے شوہر کا خون چوستی ہو اور اس بات کا ثبوت تمہارے شوہر کے پاس موجود ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرایا تھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سخت گرمیوں کی دوپہر تھی، لیکن سلطان اپنے آرام کو ترک کر کے اپنی رعایا کی خاطر دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے بادشاہ اپنے آرام کی خاطر ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن سلطان ایک واحد بادشاہ تھے جو اپنے آرام کو کبھی بھی خاطر نہیں لاتے تھے، ہمیشہ اپنی رعایا کو ترجیح دیتے تھے۔ پسینے سے ان کا جسم شرابور تھا، لیکن انہوں نے فوقیت دینا ضروری نہیں سمجھی تھی، بلکہ لاپرواہی سے وہیں بیٹھے لوگوں کے مسائل کافی سمجھ بوجھ سے حل کرتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں میں مصروف تھے کہ اسی دوران ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 30 سے 32 سال ہوگی، وہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے حاضر ہوتے ہی تمام مشیر اور درباری اس آدمی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اس آدمی کے پیچھے ایک سپاہی بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور وہ مسلسل اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آدمی نہ رک رہا تھا، نہ ہی اس سپاہی کو کوئی جواب دے رہا تھا۔ وہ بس سلطان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر 2 مزید سپاہی اس کے راستے میں حائل ہو چکے تھے۔ وہ فوراً ہی اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے روک دیا گیا تھا۔ سلطان، جو ابھی ایک بوڑھی عورت کا مسئلہ حل کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کر وہ فوراً ہی ان سب کی طرف متوجہ ہوئے جہاں یہ دنگل مچا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے پاس کھڑے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً اس آدمی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سلطان کی بات کو فوراً ہی اہمیت دی گئی تھی اور وزیر بھاگنے والے انداز میں ان سب کی جانب پہنچ کر معاملے کو رفع دفع کر چکا تھا اور اس آدمی کے ہمراہ سلطان کے سامنے پیش ہو چکا تھا۔ وہ آدمی سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس برتاؤ کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ باہر کافی لمبی قطار ہے اور مجھے آپ سے جلد ملنا تھا۔ آپ سے ملاقات میرے لیے باعث شرف ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا تھا، اسی لیے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر جان کی امان ہو تو میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے جان کی امان دی اور کہنے لگا، تمہاری محبت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس طرح سے برتاؤ کر کے تم صرف یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم ایک بے اصول شخص ہو۔ جتنے تم ہمیں اہم ہو، باقی کی رعایا بھی ہمیں اتنی ہی اہم ہے۔ اس آدمی نے سلطان کی بات سن کر سر جھکایا، جبکہ سلطان تمام درباریوں اور وہاں موجود کچھ رعایا کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، جو شخص اصول کی پابندی نہیں کرتا، خاص کر کے جو شخص وقت کی پابندی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اصول کی پابندی کرنی چاہیے اور وقت کی بھی۔ اگر تم وقت سے دربار میں آ جاتے تو تمہیں اتنی لمبی قطار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ تم کافی آرام سے میرے پاس آ جاتے اور اپنا مسئلہ بیان کر لیتے، لیکن تم نے آنے میں دیر کی اور تم اب ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرنے کی بجائے سیدھا دربار میں داخل ہو گئے ہو۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آج تو ہم تمہارا مسئلہ سن رہے ہیں، لیکن آئندہ خیال رکھنا، ہم بار بار ایسی غلطی معاف کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر شرمندہ ہو چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور فراغ دل سے کہنے لگے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، چلو جو ہو چکا ہے ہم نے معاف کیا۔ اب تم اپنا مسئلہ بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آ چکا ہے جو تم اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہو؟ اس آدمی نے یہ سنا تو کہنے لگا، سلطان معظم، میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں۔ میری خود کی ایک بے وقوفی میرے گلے کا ڈھول بن چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس غلطی سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے دوست احباب بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں۔ میرے کام کرنے والے ساتھی بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں سب چیزیں پہلے کی طرح کیسے کروں۔
سلطان نے یہ سنا تو الجھتے ہوئے کہنے لگا، ہم تمہاری باتوں کا مطلب بالکل نہیں سمجھ پا رہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایسی کون سی بات تمہارے گلے کا طوق بن گئی ہے جو تمہارے رشتہ دار، دوست، احباب تم سے دور جا رہے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی چند پل کے لیے خاموش ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیوی انسان نہیں بلکہ ایک الگ مخلوق ہے، یعنی چڑیل ہے۔ وہ میرا رات کے پہر خون پیتی ہے۔ اس کے بعد میرے جسم سے ایک ایسی بدبو آتی ہے کہ وہ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں کافی صحت مند تھا، لیکن اپنی بیوی کے ہمراہ رہتے ہوئے اب میرا وزن گرتا جا رہا ہے اور آج میں آپ کے سامنے اتنا کمزور کھڑا ہوں۔ سلطان حیران ہوئے اور کہنے لگا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی چڑیل کیسے؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ وہ بہت کم ان سب چیزوں پر یقین رکھتے تھے، وہ بس اللہ کو ماننے والے تھے۔ ایسی مخلوق پر انہوں نے کبھی یقین کیا ہی نہیں تھا۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے ان کو تمام تر روداد سے آگاہ کر گیا تھا۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ وہ ایک روز جنگل میں شکار کی غرض سے گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی، کیونکہ جب وہ ایک ہرن کا شکار کرنے لگا تو وہ ہرن تو ہاتھ سے نکل گئی، لیکن تیر ایک لڑکی کو جا کر لگا۔ جنگل میں ایک نسوانی چیخ برآمد ہوئی تو میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو مجھے دور دور ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی ملی۔ میں فوراً ہی اس لڑکی کے پاس گیا تو میرا تیر اس کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس وقت کیا کروں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار میں اکیلا جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ تو کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے پشت سے کافی پرکشش معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اس کو پلٹا اور اس لڑکی کو دیکھا تو اس کا حسین چہرہ دیکھ کے میں اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، دودھ سے بھی زیادہ چمکتا ہوا بدن، جھیل جیسی آنکھیں، پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ، روئی کے گولے جیسے گال، اور وہ لڑکی پوری کی پوری ایک حور تھی۔ لیکن اس کا لباس کافی عجیب تھا۔ اس نے ایک کپڑا سا اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی یہاں کی ہی رہنے والی ہے۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس جنگل سے نکالتا چلا گیا۔ سب سے پہلے میں حکیم صاحب کے پاس لے کر اسے پہنچا اور اس کا علاج کروایا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئی اور اس کو ہوش آ گیا تو میں نے اس کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی۔ پہلے تو وہ لڑکی بے حد زیادہ گھبرائی، اس سے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ کر واپس جنگل میں جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے زبردستی اس کو وہیں پر ٹھہرا دیا۔ تو 2 دن تک میں نے اس کو ایک کمرے میں بند رکھا، کیونکہ وہ بے ضد تھی کہ اسے واپس جنگل میں جانا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میں اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا ارادہ باندھ چکا تھا کہ میں اس کو نکاح میں لوں گا اور تمام تر عمر اس کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ میری اماں، بہنیں، بھائی، ابا سب کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن مجھے کبھی بھی اپنے لیے کوئی مناسب لڑکی سمجھ ہی نہیں آئی۔ لیکن جب جنگل میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں نے اس پل ہی طے کر لیا تھا کہ میں تا عمر اس کے ساتھ ہی وفادار رہوں گا اور ہمیشہ اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا۔ لیکن اس کا انکار مجھے دل برداشتہ کر چکا تھا۔ 2 دن جب میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر رکھا اور تیسرے دن اس سے ملاقات کی تو وہ رضامند ہو گئی۔ حکیم صاحب نے میری کافی مدد کی اور انہوں نے ہی میرا نکاح پڑھایا۔ میں جب اس کو اپنے ہمراہ اپنے گھر خاندان کے پاس لے کر گیا تو وہ سب کافی ناراض ہوئے، کیونکہ وہ سب بھی میری شادی میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن میری خوشی کو دیکھ کر تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ میرے لیے وہ دن کافی خوشگوار تھے۔ میں اپنی بیوی کی قربت میں خود کو بہت ہی خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے۔
جو رات کو میرے قریب آ کر میرے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد میرا خون چوستی ہے۔ میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے۔ میں اب اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ میں اس کو واپسی اسی جنگل میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس عورت کا کہنا ہے کہ وہ اب ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلطان نے جب یہ واقعہ سنا تو حیران رہ گئے۔ وہ آدمی جو بات بول رہا تھا، اگر ایسا تھا تو اس بات پر یقین کرنا کافی آسان تھا کہ وہ عورت چڑیل ہے، کیونکہ جنگل میں رہنا آسان نہیں ہوتا اور جنگل میں ایسی ہی مخلوق رہائش پذیر ہوتی ہے۔ سلطان نے کچھ سوچ کر حکم دیا کہ اس آدمی کی بیوی کو بھی دربار میں مدعو کیا جائے۔ انہیں معاملہ کافی پیچیدہ لگ رہا تھا۔ سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور کچھ ہی دیر میں اس عورت کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ وہ عورت اس آدمی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق کافی پرکشش اور حسین تھی۔ سلطان نے اس عورت کو ایک نگاہ دیکھا اور اس کے بعد اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں، جبکہ دربار میں موجود بہت سے مرد اس کو سرہاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معصوم بھی لگ رہی تھی، اسی لیے وہاں موجود لوگ اب اس آدمی کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ وہ عورت بھی سلطان کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سلطان کے دربار میں موجود تھی، لیکن اس کے چہرے سے ذرا بھی عیاں نہیں تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہو یا کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تمہارے شوہر کا کہنا ہے کہ تم کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ رات کے پہر تم اپنے شوہر کا خون چوستی ہو اور اس چیز کا ثبوت تمہارے شوہر کے پاس موجود ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرایا تھا جو سلطان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکتا تھا۔ وہ عورت گڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، ایسا کچھ نہیں۔ میں کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ آپ سب کی طرح ایک معمولی سی انسان ہوں۔ میرے شوہر کو غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے معاملات کو گھر میں ہی سلجھا لوں گی، آپ ہمیں اجازت دیں۔ وہ عورت یہ بول کر کسی بھی طرح دربار سے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن کی آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھیں سلطان معظم، میری گردن پر اس نشان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عورت رات کے پہر میرا خون چوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں اس کو واپس اسی جگہ چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں جہاں پر اس کی رہائش ہے۔ یہ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے نہیں بنی، یہ ہماری دنیا کی نہیں ہے۔ جبکہ وہ عورت اپنے شوہر سے ہر حال میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر موجود تکلیف دہ آثار سلطان کو بولنے پر مجبور کر چکے تھے۔ وہ یکدم ہی دربار میں ڈھاڑے، ہاتھ چھوڑو، اس کا یہاں پر بدسلوکی کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیتے، خاص کر عورت ذات سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ انصاف پسندی کے ساتھ پیش آئیں تو یہاں بدتمیزی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں اپنی جگہ پر ٹھہر سے گئے تھے۔ اس آدمی نے اپنی عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کیا اور تحمل مزاجی سے کہنے لگے، دیکھو جو بھی راز ہے اب اس سے پردہ اٹھا دو۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ ناجائز تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو ہم اس کو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر تم کوئی دوسری مخلوق ہو اور ہماری دنیا کی نہیں ہو تو دیکھو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم اور ہمارے لوگ اتنی زیادہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارے شوہر کی گردن پر موجود نشانوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے وقت کوئی اس کا خون پیتا ہے۔ اب اس لیے تم سچ سچ ہمارے سامنے ساری حقیقت کھول دو۔ وہ عورت یہ بات سن کر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اپنے حق میں سلطان کو بولتا دیکھ وہ مزید جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ وہ عورت دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ بات سچ ہے کہ میں خون پیتی ہوں، لیکن سن، میں نے آج تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں دوسری مخلوق نہیں بلکہ ایک عام انسان ہی ہوں، لیکن جنگل میں رہنے کی وجہ سے ہماری عادتیں کچھ مختلف ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہیں۔ وہ عورت یہ بات بول کر خاموش ہوئی۔
تو سلطان مکمل طور پر الجھ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم خون چوستی ہو، لیکن تم نے ابھی تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا، تو پھر اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کس کے ہیں؟ ان کی حیرت بجا تھی، وہ مزید کچھ اور سوال کرتے اس سے پہلے وہ لڑکی کہنے لگی، میں بس اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں پر مزید نہ روکا جائے۔ وہ لڑکی بول کر اپنے الٹے قدم لینے لگی تھی۔ سلطان اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل تھا کہ اس عورت کو روک کر اس سے سوال و جواب کریں، لیکن وہ بات اس طرح کر گئی تھی کہ سلطان کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اندر ہی اندر تمام تر معاملات کی چھان بین کرنی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ لیکن وہ آدمی مسلسل کبھی سلطان کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس لڑکی کو، جو اس کو ایسے ہی جانے دے رہے تھے۔ اس نے چند قدم الٹے لیے اور اس کے بعد وہ تیزی سے دربار سے نکل گئی تھی۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور اس سے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، کچھ روز کے لیے تم اپنی بیوی سے تعلقات کم کر دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے مباشرت مت کرو۔ ہم کچھ کر کے تمہارے معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تمہارے معاملے کی چھان بین کریں گے۔ فی الحال کے لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ کچھ راتوں کے لیے اپنی نیند کو ترک کر دو، دن کے اوقات میں نیند کرو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اور تمہارا خون نہ چوسا جائے۔ باقی ہم پتہ کرتے ہیں کہ تمہارا مجرم کون ہے، کیونکہ ہم اتنا تو اندازہ لگا چکے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارا خون نہیں چوستی ہے۔ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے جو ابھی تک تمہاری اور ہم سب کی آنکھوں سے مخفی ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر ڈرے سہمے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، ان تمام وقت میں اگر میری موت ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میری بہت سی جائیداد ہے، بہت سا پیسہ ہے جو میں اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میرے ماں باپ، میرے دوست و احباب، کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں گا؟ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، میں ابھی اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جو تڑپ تھی وہاں موجود تمام لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے دکھ بھری نگاہ سے اس شخص کو دیکھا اور دلاسا دے کر اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ اب خود بہت گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کے معاملات کو حل کیا اور جلد ہی جلد دربار کا اختتام کر دیا، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بعد اتنا الجھ چکے تھے کہ وہ صحیح طرح سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دربار کا اختتام کرنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے، جہاں پر وہ ہمیشہ دربار کے اختتام کے بعد جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نماز ادا کی اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنے اور اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ وہ کچھ پال کے لیے ایک دم ڈر سے گئے تھے کہ ایسی کون سی مخلوق ہے ان کی سلطنت میں داخل ہو چکی ہے جو ان کی رعایا کے افراد کا خون چوس رہی ہے۔ ان کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایسی چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے رب کائنات سے دعا کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی بلا ان کی سلطنت میں آ چکی ہے تو وہ خود ہی لوٹ جائے۔ نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔ وہاں پر ان کی زوجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کی تمام تر روداد سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ محل میں آج کیا ہوا ہے اور کس طرح کی عورت آج دربار میں سلطان کے سامنے مدعو ہوئی ہے، یہ سب جگہ پھیل چکا تھا۔ وہ انہیں تسلی بھرے الفاظ کہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے سلطان کو جانتی تھی کہ ان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سلطان کی طرف سے خاموشی دیکھ کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئے۔ کچھ دیر کی نیند کے بعد وہ بیدار ہوئے تو کافی حشاش بشاش معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے نظر گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تو ان کی بیوی ان کے برابر ہی نیند کے آغوش میں تھی۔ ایک بار پرسکون مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اور انہوں نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کر لیا۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے غسل ادا کیا اور اس کے بعد ایک عام مسافر کا لباس زیب تن کر کے محل کے پچھلے حصے سے کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ اس آدمی کے گھر کی جانب تھا جہاں پر وہ عورت رہائش پذیر تھی جو لوگوں کا خون چوستی تھی۔ سلطان آج تمام راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتے تھے۔
کہ آخر وہ عورت کون ہے اور ایسا کیوں کرتی ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ اگر وہ عام انسان ہے تو وہ خون کیوں چوستی ہے؟ اور آخر وہ کون شخص ہے جو اس آدمی کا خون چوس رہا ہے؟ اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کوئی عام نشان نہیں تھے۔ ایسے بہت سے سوال دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن کسی کا ایک جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں اکیلے چلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات کسی کو کانوں کان بھی خبر ہونے نہیں دی تھی کہ آج وہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مسئلے میں جان کا بھی خطرہ ہے اور وہ اپنی وجہ سے کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کہ وہ کوئی سپاہی ہی کیوں نہ ہو۔ اس آدمی کا گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ سلطان اس کے گھر کے عین سامنے کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن اس گھر کے پاس ہو رہی تھی۔ سلطان کا وہاں کھڑا ہونا محال ہو چکا تھا۔ انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھائے اور برآمدے میں دیوار کی مدد سے خاموشی میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر 2 کمرے پر مشتمل تھا۔ سلطان نے دونوں کمروں کا جائزہ لیا تو ایک کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی انہیں نظر آئے۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اس کمرے کے قریب آئے تو اندر 2 چراغ جل رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر ایک جالی دار پردہ ڈالا ہوا تھا۔ سلطان نے 2 انگلیوں کی مدد سے پردے کو ایک طرف کیا اور اندر جھانکنے لگے۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ وہ حسین دوشیزہ اپنے شوہر کے بالکل قریب بال کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر گردش کر رہے تھے، جبکہ وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ نیند کی آغوش میں تھا۔ سلطان حیران ہو چکے تھے کہ وہ اتنی گہری نیند میں کیسے ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اسے موت کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا بیگانہ ہو کر سونا انہیں شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ عورت یکدم ہی اس کے ماتھے پر جھکی اور ایک بوسہ دے کر وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ عورت نیند میں چل رہی ہو۔ سلطان فوراً ہی دیوار کی آؤٹ میں ہو چکے تھے، جبکہ وہ عورت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی دیوار کی مدد سے باہر کی جانب کود کر نہ جانے کہاں جانے لگی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اندر سوئے ہوئے اس مرد کو دیکھا اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر اس عورت کا پیچھا کرنے لگے، جبکہ وہ عورت نہ آگے دیکھ رہی تھی نہ پیچھے، بس خاموشی سے سیدھا سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے لباس سے بے پرواہ سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ سلطان کو اس عورت کے پیچھے جانا خطرناک لگ رہا تھا، لیکن وہ اس طرح سے اگر پیچھے سے مڑ جاتے تو یقیناً آج اس راز سے پردہ نہیں اٹھتا۔ اسی لیے انہوں نے اس عورت کے پیچھے جانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ عورت مختلف راستوں سے گزر کر ایک جنگل کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر جا رہی ہے۔ یہ سب کافی خطرناک تھا، لیکن سلطان نہ کبھی ڈر رہے تھے اور نہ آج ان کے چہرے پر کسی ڈر کی رمق موجود تھی۔ وہ لڑکی جنگل کے ایک گھنے برگد کے درخت کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر اچانک رونے لگی تھی۔ اس کی آواز خاموش جنگل میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سلطان کافی پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو پورا جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کو سلطان اب خوف سا محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہاں آ کر غلطی کی ہو۔ اس عورت کے رونے کی آواز سے یکدم وہ برگد کا درخت تیزی سے ہلنے لگا تھا۔ سلطان یہ منظر بغور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل ہی ایک درخت کی آؤٹ میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے گرد ایک حصار کھینچنا چاہتے تھے۔ اچانک ہی وہ درخت اتنی تیزی سے ہلا کہ ایک آدمی بالکل انسانی روپ میں اس عورت کے سامنے نمودار ہو گیا۔ سلطان یکدم ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو اس درخت سے ابھی نمودار ہوا تھا، وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں کہنے لگا
کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ میں ابھی ہی تھوڑی دیر بعد تمہارے گھر ہی آنے والا تھا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کی جانب دیکھ کر ہاتھ جوڑے اور منت کرنے والے انداز میں بولی، تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، کیوں تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ تم نے مجھے اپنے اس جنگل میں رہنے کے لیے پناہ دی تھی، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، لیکن تم کیوں میرے گھر آ کر میرا گھر برباد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے میرا شوہر بہت عزیز ہے، اس نے مجھے اس جنگل میں رہتے ہوئے بھی اپنایا، مجھ سے نکاح کیا اور عزت کی زندگی دی۔ تم کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ تم تو ایک جن ہو اور ایک نیک جن اس طرح سے نہیں کیا کرتے۔ تم کیوں میرے شوہر کا خون چوس رہے ہو؟ کیوں اس کا الزام میرے سر ڈال رہے ہو؟ کیوں میرے شوہر کو مجھ سے بدگمان کر رہے ہو؟ وہ کل بادشاہ کے پاس جا کر میری شکایت کر چکا ہے، اور وہ بادشاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو ہر حال میں حل کرے گا، وہ میرے شوہر کو مجھ سے دور کر دے گا۔ خدارا مجھ پر رحم کرو اور یہاں سے لوٹ جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ جبکہ وہ آدمی جو اس درخت سے نمودار ہوا تھا، وہ اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ممکن نہیں، تم میری ہو کر مجھ سے دغا کر چکی ہو، میں بھی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہارا وہ شوہر بنا میری اجازت کے میری ملکیت کو مجھ سے چھین کر لے گیا، میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہی بات تمہاری اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا، تم میری ہی ہو اور تا عمر میری ہی رہو گی۔ اس کی آواز میں غرور تھا۔ سلطان تمام معاملہ سمجھ چکے تھے، وہ عورت بے قصور تھی اور اس کی پناہ میں رہتے ہوئے اس کی عادتوں کو اپنا چکی تھی۔ سلطان نے اپنے قدم بہت ہی احتیاط سے محل کی جانب موڑ لیے تھے۔ اگلے روز ہی انہوں نے مصر میں موجود اپنے خاص بزرگ سے رابطہ کیا تھا اور انہیں تمام تر رودات سے آگاہ کر کے انہیں اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس بزرگ نے سلطان کی بات کو بالکل بھی رد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سلطان کے ایک دفعہ پکارنے پر ہی حاضر ہو گئے تھے، جبکہ سلطان نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے اس جن کو قابو کروایا تھا اور ان دونوں میاں بیوی کی زندگی کو بحال کر دیا تھا۔ اور جب اس لڑکی سے اس کی ماضی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کوئی چڑیل یا جن زادی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام انسان ہے۔ اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بچپن میں جب وہ محض 8 سال کی تھی تو اس کے بعد اسے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، اور تب سے ہی وہ اس برگد درخت کے نیچے ہی رہتی آئی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اسے روزانہ کہاں سے مل جاتا تھا، کپڑے کہاں سے مل جاتے تھے، وہ وہاں پر ہی رہنے کی عادی تھی۔ کبھی کبھی وہ جن نما آدمی اس کے سامنے نمودار ہو جاتا تھا، جس سے وہ کبھی کچھ باتیں کر لیتی تھی، اور وہ جن دھیرے دھیرے اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، اور اتفاقی طور پر جب اس کا شوہر کسی ہرن کا شکار کرنے کے لیے آیا تو وہ جان کر اس کے تیر کے سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ ہرن اس کو بہت عزیز تھی اور زخمی ہونے کی وجہ سے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئی تو وہ کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ کسی کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے نہیں دیا اور عزت کے ساتھ اس سے نکاح کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لڑکی اس آدمی کے پیار کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ جن اس کو چھوڑنے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ وہ روز اس کے گھر آ کر اس کے شوہر کا خون پیتا تھا، اور اس کے شوہر کو لگتا تھا کہ وہ یہ کام اس کی بیوی کر رہی ہے تو وہ اس کو چڑیل سمجھ رہا تھا، اسی لیے سلطان کے پاس آ کر شکایت کر دی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہ اس دنیا میں کچھ عظیم لوگ بھی موجود تھے جو اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ ایسے ہی سلطان تھے جو اپنی ذات کو ہمیشہ نظر انداز کر کے موت کو بھی گلے لگا کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی سلطان کے بے حد مشکور تھے، جبکہ وہ عورت تو سلطان کے قدموں میں بچھ جانا چاہتی تھے۔